السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا۔ سود جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، کھانے کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر طور پر لین دین کا مقصد کھانا پینا ہوتا ہے، وگرنہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کہو جی اللہ نے کھانے کے بارے میں فرمایا تو میں نے تو گھر بنایا ہے، میں نے تو کپڑے پہنے ہیں، میں نے تو گاڑی لی ہے۔ سود چاہے کھاؤ چاہے استعمال کرو، کسی بھی طرح وہ حرام ہے۔ الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں۔ ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا۔ سود کو ربا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے وہ مال دینے کے بعد زیادہ لیتے تھے۔ اس کی دو قسمیں سود کی بیان کی جاتی ہیں، ایک ربا الفضل ہے اور ایک ربا النسیئہ۔ ربا الفضل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ کر رہے ہیں، تو تبادلہ کرتے وقت آپ ایک چیز تھوڑی مقدار میں دیتے ہیں اور زیادہ مقدار میں لیتے ہیں، یہ سود ہے۔ مثلا آپ دو ہم جنس چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں، آپ نوٹ تبدیل کرتے ہیں، پرانے نوٹ دے کے نئے نوٹ لیتے ہیں، آپ ایک کاپی 1050 میں لیتے ہیں یا 1100 میں لیتے ہیں، یہ سود ہے۔ جب دونوں چیزوں کی جنس ایک ہے تو آپ اس میں کمی بیشی کس لیے کر رہے ہیں؟ یا آپ کسی کے ساتھ چاولوں کا تبادلہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے بھی میرے چاول اچھی قسم کے ہیں اور تمہارے چاول کمزور ہیں، تمہارے 2 من میرے 1 من کے برابر ہے، تو لہذا تم مجھے 2 من دو گے، میں تمہیں 1 من دوں گا۔ حدیث کہتی ہے یہ سود ہے۔ میری گندم اچھی ہے، میری کھجور اچھی ہے، تمہاری ہلکی ہے، میں تھوڑی دوں گا تم سے زیادہ لوں گا، یہ سود ہے۔ تو پھر بندہ کیا کرے؟ مثلا آج کے دور میں کوئی بندہ اچھی کھجور کا تبادلہ کسی سستی کھجور سے کرتا ہے تو وہ برابری پر ہوگا، برابری پر ہوگا، یہ تو نقصان ہے۔ تو اس کا دوسرا حل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تبادلہ نہ کرو، آپ چیز بیچ لو۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، وہ جو کھجور لے کر آئے وہ سب عمدہ کھجور تھی۔ آپ نے فرمایا اس علاقے میں ساری یہ قسم پائی جاتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر تم یہ کیوں لے کر آئے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہلکی کھجور تھی وہ میں 2 سا 3 سا دے کر، زیادہ مقدار دے کر یہ تھوڑے والی اچھی کھجور لیتا تھا کہ میرا وزن کم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو سود ہے، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس کو مارکیٹ میں بیچتا اور اس کے پیسوں سے یہ خریدتا؟ اگر جنس برابری کی نہ ہو پھر تبادلہ نہ کریں، اگر تبادلہ کرنا پھر برابری پہ ہوگا۔ مثلا چاول کے بدلے میں جتنا مرضی عمدہ دوسری طرف گھٹیا ہو، برابر پہ تبادلہ ہوگا۔ آپ نہیں کرنا چاہتے، ہلکی چیز یا اچھی چیز کو مارکیٹ میں بیچو، اس کے پیسے پکڑ کے دوسرے سے خریدو، پھر وہ جنس بدل گئی، آپ کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس جنس ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر تو 6 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 6 چیزوں کے اندر ہی ہے اور 7ویں چیز کے اندر یہ نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب، اس میں بہت اختلاف ہے۔ احتیاط اسی میں معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی 2 ہم جنس چیزیں ہوں اس میں تبادلہ کرتے وقت، سوائے جانوروں کے، اس میں تبادلہ کرتے وقت یعنی کھانے پینے کی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں، جب بھی ان 2 چیزوں کا آپس میں تبادلہ کریں تو برابری پر کریں۔ ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ نقد و نقد، جب جنس کا تبادلہ کر رہے ہیں اس میں 2 شرطیں ہیں، ایک برابری ہونی چاہیے اور دوسرا نقد و نقد۔ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے سے آج تم سودا کرو، بیٹھ کے سودا ہو جاتا ہے،
اصل گندم کا سودا ہوتا ہے، یہ اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس 100 من گندم ہے، وہ کہتا ہے پچھلے سال کی، یہ کہتا ہے میرے پاس 100 من گندم ہے، نہیں، یہ کہتا ہے نہیں مجھے دے دو، پرانی میرے سے لے لو، ٹھیک ہے، 100 من کے بدلے میں 100 من ہی جائے گی، برابر جائے گی، کمی بیشی ہوگی تو سود ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور شرط ہے کہ یہ نقد بنقد ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے لو میری گندم یہ اٹھا لو، اور تمہاری گندم، میری گندم تمہیں پرسوں ملے گی، اسلام کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء نے تو بہت ساری بیان کی ہیں، لیکن شریعت نے نہیں بتائی حکمت۔ اب مسئلہ یہ نکلا کہ جب دو ہم جنس چیزوں کا آپ تبادلہ کریں تو فوری طور پہ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو۔ اگر وہ کہتا ہے میری گندم پرسوں آئے گی تو آپ کو میرے سے بھی آپ کو پرسوں ہی ملے گی، جس ٹائم دو گے اس سے ہم لے لینا، یہ ہے طریقہ کار۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ ایک بندہ 500 کا نوٹ پکڑ کے ساتھ والے دکاندار کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ مجھے پرچیاں دے دو اس کی، اب یہ تبادلہ جنس ایک ہے، وہ اس کو کہتا ہے اس ٹائم گلے میں صرف 200 روپیہ، وہ کہتا ہے چلو 200 دو، مجھے گاہک کھڑا میں اس کو بقایا دوں، باقی میں تم سے بعد میں لے لوں گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بھی درست نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس سے بھی بچیں۔ پھر کیا کریں؟ آپ اس سے ویسے ادھار لے لیں کہ مجھے کتنے پیسے ہیں، کھلا نہیں ہے، چلو 200 روپیہ دو، میں تھوڑی دیر تک آپ کو بھجوا دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اپنا 500 رکھوا کے اس سے 200 لے کر جاتے ہو اور پھر کہتے ہو بعد میں 300 دے دینا، آپ کی نظر میں تو شاید یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت نے دو ہم جنس چیزوں کے تبادلے میں ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو رکھا ہے۔ ہاں وہ علماء جو کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف 6 چیزوں کے ساتھ خاص ہے یا کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ خاص ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کا بھی ذکر کیا، تو آج کی کرنسی چاندی کے عوض ہے یا سونے کے عوض ہے، تو یہ وہی حکم رکھتی ہے۔ اس پہ ہمیشہ برابری کریں، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، ایسا نہیں ہو سکتا تو نہ کریں وقتی طور پہ، ویسے ادھار لے لیں کسی سے، اس کو ابھی گاہک کو دینے آپ پیسے دیں، تھوڑی دیر تک میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے جس کو ربا الفضل کہتے ہیں۔ اس کی کتنی شرطیں بنی؟ یعنی جنس کا جنس سے تبادلہ ہو تو 2 شرطیں ہیں، ایک برابری پر ہونا چاہیے، نمبر 2 نقد بنقد ہونا چاہیے، بس اس میں سے اگر ایک شرط بھی نہیں ہے تو یہ سود ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ربا النسیئہ۔ ربا النسیئہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے آپ نے محض کسی کو مدت بڑھانے پر پیسے بڑھا دیے، جس کو نقد ادھار کی بیع کہتے ہیں، بیع الاجل کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں۔ آپ نے کسی کو کہا 6 ماہ بعد آپ نے مجھے پیسے دینے ہیں، گاہک کہتا ہے 6 ماہ بعد پیسے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز 105 روپے کی، وہ کہتا ہے ابھی پکڑو، کہتا ہے 100 روپے کی۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ آپ اس سے بچیں۔ اس پر میں نے اپنی گزارشات پیش بھی کی ہیں پچھلے دروس کے اندر، اور ضرورت پڑنے پر دوبارہ پھر کر دی جائیں گی، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی بندے کو کوئی چیز دی، وہ چیز تھی 50 روپے کی، اس نے کہا میں آپ کو 1 ماہ تک پیسے دے دوں گا، آپ نے 50 ہی رکھے، نہیں بڑھائے، کہا ٹھیک ہے۔ 1 ماہ جب پورا ہوا آپ لینے گئے تو اس نے آگے سے کہہ دیا کہ بھائی 1 ماہ اور آگے کر لو، چلو میں تمہیں کچھ زیادہ دے دیتا ہوں۔ اب اس نے زیادہ کی رضامندی پر ریٹ آگے کی ہے، یہ سود ہو گیا پھر۔ اور عرب میں ایسے ہی ہوتا تھا، کسی بندے نے کسی بندے سے پیسے لینے ہوتے، سودا بیچا ہوتا یا ادھار دیا ہوتا، عین جب مدت آ جاتی وہ اس کے پاس جا کے کہتا لاؤ بھی میرے پیسے دو، وہ آگے سے کہتا یار پیسے تو نہیں ہیں، وہ کہتا پھر
اس کو کہتا چلو اس طرح کرو، آگے ڈیٹ ڈال دو اور میں آپ کو کچھ زیادہ کر دیتا ہوں، 100 روپیہ دینا تھا، اب میں آپ کو 105 روپے دے دوں گا، صرف ٹائم نکالو۔ اور یہ مارکیٹوں میں بھی چلتا بعض دفعہ، بندہ کہتا ہے یار اس سے میرا ٹائم نکلوایا، بس دو اس کو۔ یہ سود ہے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ بطور احسان آپ کسی کے ساتھ اس کو کوئی تحفہ دیتے ہو، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ جب کسی سے قرض لیتے، آپ اس کے جب واپس کرتے تو آپ زیادہ دیتے تھے۔ یہ جو زیادتی آپ دیتے تھے یہ طے نہیں ہوتی تھی، اگر طے ہو جائے اس شرط پہ پیسے دیے جائیں کہ تم مجھے زیادہ دو گے تو یہ سود ہے۔ لیکن ایک بندہ میرے ساتھ نیکی کرتا ہے، میں جواباً اس کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہوں، تو یہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں سود کی، ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ ایک کا جنس کے ساتھ تعلق ہے اور ایک کا عام تجارت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام نے اس چیز کو حرام کیا۔ الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس کے بارے میں دو تفسیری اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے، قیامت کے دن سود خور سیدھی طرح کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا قول یہ ہے قبروں سے نکلتے وقت کی کیفیت مراد ہے کہ جب قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت سود خور کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسم اور ان کے پیٹ اتنے بڑے کر دے گا کہ یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اب دیکھیں، اب جس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، بھاری جسم کا آدمی، وہ بیچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا زیادہ دیر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کے پیٹ اور ان کے بدن بڑے کر دے گا، جس سے یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مگر مانند اس شخص کے جس کو شیطان نے بچھاڑ دیا ہو پاگل پن کی وجہ سے۔ یعنی ایک بندہ جس کو دورے پڑتے ہیں، مرگی کے دورے یا اس طرح کے، وہ کیسے زمین پہ گر جاتا ہے اچانک، تو یہ مرگی اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے اکثر یہ جنات اور شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے ایسی کیفیت۔ یہ بیماری ہی تقریباً ایک روحانی بیماری ہے، عمومی طور پر یہ جسمانی بیماری نہیں ہے۔ تو یہ وہ جس طرح وہ گرتا ہے اس مرگی اور جنون اور پاگل پن کی وجہ سے، اس طرح شیطان اس کو گرا دیتا ہے، گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اسے سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔